ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے نطفے کے ساتھ برابر صحبت میں شریک رہتا ہے. جس طرح ایک بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، خدا کی قسم شیطان کی شرکت سے اولاد شیطان کے مشابہ ہوتی ہے. ان کی شکل باپ سے ملیں گی، ان کی حرکتیں شیاطین سے ملیں گی، صرف اس لیے کہ حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح خواہش کا پورا کرنا خوشی نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق عورت سے ملنا. فرمایا دعا پڑھ لیا کر، دعا پڑھ لیا کر صحبت سے پہلے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ جو اولاد تو مجھے دے رہا ہے، تو شیطان سے اس کی حفاظت کر. اس دعا کا پڑھ لینا اس کے نطفے کو خالص رکھتا ہے. حضرت فرماتے تھے ہم اولاد کی تربیت کی فکر کرتے ہیں جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، حالانکہ ان کی اور اس اولاد کی تربیت کی فکر بڑے ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ جس وقت آدمی صحبت کر رہا ہو اس وقت سوچ لے کہ اس اولاد کیسی چاہیے. جس حیوانیت کا یہ صحبت میں، جس حیوانیت پر یہ صحبت میں عمل کرے گا، اسی حیوانیت پر اولاد پیدا ہوگی. معاشرے کے بگڑنے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے. اس لیے ہر موقع کی سنتیں بتلائی ہیں. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ما رأیت منہ ولا رأى منی، ما رأیت منہ ولا رأى منی. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے کبھی آپ کی شرمگاہ، آپ نے کبھی میری شرمگاہ نہیں دیکھی، کبھی نہیں. ما رأیت منہ ولا رأى منی. جب حیا ختم ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے چھپ کر کرے. نہیں، خدا کی قسم چھپ کر کرنا، چھپ کر غلط کام کرنا بے حیائی ہے، کھل کر غلط کام کرنا بے حیائی نہیں ہے. لوگوں کی سوچ بہت الٹی ہے، بہت الٹی سوچ ہے. دین کی سطح کے گر جانے کی وجہ سے کھل کر گناہ کرنے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، حالانکہ خدا کی قسم کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. یہ بات سمجھ میں آنی مشکل ہے. کھل کر گناہ کرنا، کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیا کا تعلق اللہ سے ہے، مخلوق سے نہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا احیاہم عثمان، کہ ایسے حیا والے کہ غسل خانے میں کبھی کپڑے نہیں اتارتے تھے غسل کے لیے، غسل خانے میں غسل کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے. کیوں؟ کس سے شرم ہے؟ آپ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ سے شرم آ رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. یہاں حال یہ ہے بارات کی بدعت. بارات کا مطلب یہ ہے میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ محلے کے لڑکوں میں سے کون کون جائے گا. خدا کی قسم ذرے کے برابر دل میں حیا ہوتی تو کبھی نہ کہتا کہ بیوی کو لینے جا رہا ہوں، کون کون چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام رومان نے منہ پر ایک پانی کا چھپکا مارا، بال پیچھے کو سمیٹے جھولے سے اتارا، دوڑاتی ہوئی لے گئی حضرت عائشہ کے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی گھر میں. وہیں آپ تشریف فرماتے. حضرت عائشہ فرمانے میرا سانس پھولا ہوا، سانس پھولا ہوا میرا، بھگا کے لائی مجھے میری ماں اور رخصت کر دیا. آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے، انصار بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ کے گھر میں ہی رخصتی ہو گئی. یہاں تو عجیب عجیب بدعتیں ہیں، لڑکی یہاں سے رخصت ہوگی وہاں جائے گی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی انہی کے گھر میں ہو گئی. اب حضرت عائشہ سے ملاقات انہی کے گھر میں کر دی. آپ تشریف لے آئے حضرت عائشہ کے گھر میں، وہی رخصتی ہو گئی. ان بدعتوں نے شادیوں کو مصیبت بنا دیا ہے، مصیبت. یہاں سے بدعتیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے بدعتیں شروع ہوتی ہیں. جہاں جس عمل کی سنت نہیں ہوگی یا وہ عمل بدعت بنے گا یا یہودیت نصرانیت بنے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو ان سارے زوائد کو، فضول چیزوں کو چھوڑو، تحقیق کرو کہ سنت طریقہ کیا ہے شادی کا. خاندان ناراض ہوگا. حدیث میں آتا ہے
جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی راضی کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ قلوب اس کے ہاتھ میں ہیں، قلوب ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے، وہ سوچنے کی ہے، کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شادی ہوئی، صبح کو 2 صحابہ ملے، ہاں بھائی فرماؤ رات کیسی گزری؟ ادھر منہ کر لیا۔ ادھر دوستوں نے کہا ارے بتاؤ تو سلمان رات کیسی گزری؟ ادھر منہ کر لیا۔ دوستوں نے اصرار کیا، ناراض ہونے لگے، ارے دوست کو بتا دیا کرتے ہیں، لڑکیاں سہیلیوں کو بتا دیا کرتی ہیں رات کیسی گزری۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجبور ہو گئے تو غصہ آ گیا، فرمایا ایک حدیث سنو۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میاں بیوی آپس میں حلال طریقے سے، صحیح نکاح کے ذریعے حلال طریقے سے آپس میں ملے اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتائیں کہ ہمیں رات کیسے گزاری ہے، حدیث میں فرمایا یہ دونوں کے دونوں اس گدھے اور گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جفتی کرے اور ساری دنیا ان کو دیکھے۔ اس سے اندازہ کر لو کہ بے حیائی کھل کر گناہ کرنا نہیں، چھپ کر گناہ کرنا ہے۔ بے حیائی کھل کر گناہ کرنا نہیں، چھپ کر گناہ کرنا ہے۔ صاف فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اپنی بیوی سے حلال طریقے سے ملاقات کرے اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتلائے کہ میں نے رات ایسے گزاری ہے، یہ اس گدھے اور گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جفتی کریں، لوگ ان کو دیکھیں۔ سوچو غور کرو، جب صرف حلال طریقے سے حاجت پوری کر کے خبر کرنے والا گدھے کی طرح ہے، تو کھل کر گناہ کرنے والا اس گدھے سے بڑا حیوان کیا ہوگا؟ اس گدھے سے بڑا حیوان کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حیا اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں۔ حیا اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں، بندوں سے شرمانا حیا نہیں ہے، حیا کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ اس لیے شادیوں میں اسراف سے بچو، شادیوں میں اسراف سے بچو، جتنا اسراف زیادہ ہوگا اتنی اذیت زیادہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیوں میں کہیں پنیر کھلایا، کہیں کھجوریں تقسیم کر دی، کہیں چھوارے بکھیر دیے، فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ آج اگر کوئی چھوارے کھلا دے ولیمے میں، کوئی ولیمہ نہیں مانے گا، کوئی اس کو ولیمہ نہیں مانے گا، حالانکہ عین سنت ہے، عین سنت ہے، ایک شادی نہیں، ساری شادیاں ایسی ہیں سوائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے، اس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا۔ حضرت زینب فخر کرتی تھی اس پر کہ میرے نکاح میں گوشت روٹی کا انتظام ہوا ہے۔ اللہ کی شان، جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی، اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ عجیب بات ہے یہ، جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی، اسی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم غور کریں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت روٹی کے انتظام کی وجہ سے آ کر بیٹھنے والوں کے انتظار سے اذیت ہوئی، تو اس سے اندازہ کر لو کہ ہم آپ کی گوشت روٹی کی سنت سے کتنے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب اذیتوں کی، قرضوں کی، پریشانیوں کی، سود کی اور قرضوں میں دب جانے کی، شادیوں کو مؤخر کرنے کی کتنی قسم کی اذیتیں آئیں گی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت روٹی کی وجہ اذیت ہو سکتی ہے، تو ہم آپ کے اس طریقے سنت سے کتنے دور گئے۔ ولیمہ کرو، ضرور کرو، ولیمہ کرو، شوق سے کرو، لیکن ایک سنت یہ ہے ولیمے کی کہ ایک کھانا ہو، ایک کھانا ہو، اچھی بات ہے، ایک کھانا ہو، صرف ایک کھانا ہونا چاہیے، ولیمے میں ایک کھانا ہونا چاہیے۔ حضرت اشعث بن قیس اسلام سے مرتد ہو گئے،
پھر اسلام لائے۔ اس زمانے میں مزاج یہ تھا کہ جب کوئی کفر سے اسلام کی طرف، ارتداد سے ایمان کی طرف رجوع کرتا تھا تو اس رجوع کرنے والے کا اتنا شاندار استقبال ہوتا تھا اور اس کے اسلام کی طرف واپس آنے کو اتنا عظیم سمجھا جاتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اکرام میں اپنی بہن کی ان سے شادی کر دی کہ یہ واپس آیا اسلام میں، چلو میری بہن سے شادی کر دو۔ شادی ہو گئی، وہاں سے نکلے، تلوار لی اور پینٹ لگی ہوئی تھی اونٹوں کی، اونٹوں کا بازار، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ، بازار بھرا ہوا اونٹوں سے۔ تلوار لے کر گئے، سارے اونٹوں کو ذبح کر کے، سارے اونٹوں کو کاٹ کر ایک اونٹ بھی بازار میں زندہ نہیں چھوڑا۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے، ابو بکر المؤمنین آپ کی بہن سے شادی کرنے والے اشعث بن قیس یہ تو دوبارہ مرتد ہو گئے، بڑا زبردست نقصان کر دیا مسلمانوں کا، سارے اونٹ کاٹ ڈالے مسلمانوں کے، سب پریشان ہیں۔ ان کو فرمایا کیا بات ہو گئی؟ بلایا، اے اشعث تم تو اسلام لے آئے تھے، میں اپنی بہن کی تم سے شادی کر، تم نے یہ کیا کیا؟ امیر المؤمنین میں نے کوئی نقصان نہیں کیا، میں نے ولیمہ کیا ہے، سارے مدینے والوں کا اعلان ہے، کھاؤ پکاؤ کھلاؤ، اور جو شخص اپنے اونٹ کی منہ مانگی جو قیمت چاہے مجھ سے آ کر لے لے۔ اور پھر یہ فرمایا میں سفر میں ہوں، باہر سے آیا ہوں، اپنے علاقے میں ہوتا المؤمنین اپنی بہن سے میری شادی کرتے، میں اس سے بڑا ولیمہ کرتا، کیونکہ سفر میں ہوں، سفر میں اس سے زیادہ اخراجات کا انتظام نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف اتنا کیا کہ سارے مدینے کے بازار کے اونٹوں کو خرید کر ان کی منہ مانگی قیمت کا اعلان کر دیا، جو ان چاہے جو قیمت مجھ سے لے لے، اور کھاؤ پکاؤ کھلاؤ۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہم سب عزم کریں اس کا۔ پہلی بات تو میں نے عرض کی ہے، میں نے قرآن کی 3 آیتیں پڑھی تھی، اللہ رب العزت مومن کے جان و مال کو جنت کے عوض دے چکے ہیں۔ آگے فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ جہاد کا منتہا ہے، مبتدا نہیں ہے، یہ جہاد کا منتہا ہے، اور یاد رکھو کہ منتہا تک وہ پہنچے گا جو مبتدا سے گزرے گا۔ اس لیے امت کے مال کا سب سے پہلا مصرف وہ دعوت اللہ ہے، پہلا مصرف دعوت اللہ ہے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، جتنے نکاح اس مجلس میں ہونے والے ہیں، جہاں جہاں نکاحوں کی ترتیب بنائی گئی ہے، ان سب کے نکاح کے لیے میرا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اس نکاح کے فوراً بعد اسی اجتماع سے 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، 2000 3000 4000 جتنے بھی نکاح ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ بنگلے والی مسجد نکاح پڑھاتا ہوں، دولہا جب آسان آ کر بیٹھتا ہے، جب 4 مہینے نکلنے کے لیے تاریخ متعین کر کے بتلا دیتا ہے۔ ان سب سے درخواست ہے، اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، ورنہ میں نکاح نہ پڑھاتا جب تک ان سے 4 مہینے وصول نہ کر لیتا۔ ان سب سے جتنے دولہا بیٹھے ہوں گے یہاں سر جھکائے ہوئے نکاح کے انتظار میں، اس سے میری آواز سن رہے ہوں گے، یہ سب عزم کریں کہ پہلے 4 مہینے لگائیں گے اس راستے میں نکل کر، علماء کی صحبت اور ان سے تعلق قائم کر کے پہلے شادی کے طریقے اور سنتیں سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے۔ ہونے کا باقی ہے، تم لوگ کیا ہوگا؟ نہیں پڑھائی کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، لڑکی بھی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو اپنے حلقوں میں نکاح پڑھا کے ایجاب قبول کرنے والے متعین کیے گئے ہیں وہ ایجاب قبول کر لیں اور باقی پورا مجمع کوئی نہ اٹھے نہ بات کریں، تسبیحات نکالیں، غروب تک اپنے ذکر میں مشغول رہیں.